نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ پس ڈرتے رہو۔ عزیز ساتھیو، اس رکوع سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر سب سے پہلے آپ نے اہل ایمان کا ذکر سماعت فرمایا، کافروں کا اور منافقوں کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی بات کی، وحدانیت کی، ربوبیت کی، الوہیت کی، اسماء و صفات کی۔ یہاں سے اب بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر انسان کی بات کی کہ انسان کو بنایا اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جو دو بڑی امتیں گزری، ایک بنی اسرائیل ہے اور اس کے بعد امت محمدیہ ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر یہود ہیں اور عیسائی ہیں، ان دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین یہاں پر بیان کریں گے۔ یہاں پر ابھی ہم ذکر سماعت فرمانے جا رہے ہیں یہود کا۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کون کون سے انعامات کیے یہ دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کون کون سی نافرمانیاں کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تاکہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں اور اپنی تباہی کا باعث نہ بنیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ یا کا مطلب ہے اے بنی، اولاد کو کہا جاتا ہے، اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، معنی اس کا عبداللہ، جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو معنی ہوا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ اذکروا یاد کیجئے نعمتی میری نعمت کو۔ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک جناب یعقوب اور ایک دوسرے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، دوسرے اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی لڑی چلی ساری، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور ان کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ فرمایا اذکروا یاد کیجئے نعمتی میری نعمت کو، میری نعمتوں کو یاد کیجئے میں نے تم پر کی ہیں۔ اب اگلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے 10 نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو ہم انشاءاللہ العزیز اگلے رکوع میں سماعت فرمائیں گے۔ 10 بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر کی۔ تو فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب نعمتوں کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان جب اللہ رب العالمین کے نعمتوں کو یاد کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر شکریہ ادا کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اگر نعمتوں کو یاد نہ کیا جائے تو محرومیاں آتی ہیں، مایوسیاں آتی ہیں، شکریہ کے جذبات پیدا نہیں ہوتے ہیں۔
تو جب شکریہ کے جذبات پیدا ہوں گے، انسان کا دل نیکی کی طرف خود بخود رغبت کرنے لگے گا۔ تو اس لیے بیان کیا کہ اپنی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو تم پر اللہ نے انعامات کیے ہیں وہ تھوڑے نہیں ہیں، انہی کو یاد کرو، وہی انعامات تجھے نیکی کی طرف ابھارنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی ہیں، علیکم، تم پر۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے وعدے کو، جو تمہارا مجھ سے وعدہ ہوا ہے نا اس کو پورا کرو۔ تو میں کیا کروں گا؟ اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے وعدے کو۔ جب تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ یہ گارنٹی ہے اللہ رب العالمین کی کہ میں تمہارا وعدہ ضرور پورا کروں گا، بشرط یہ کہ پہلے تم میرا وعدہ پورا کرو۔ اگر تم نے میرا وعدہ پورا نہ کیا تو پھر میں تمہارا وعدہ پورا کروں، یہ گارنٹی کوئی نہیں۔ اور عزیز بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ضرورت ہمیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کو ہماری ہے۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہوگا یا اللہ کو ہماری طرف آنا ہوگا؟ قانون یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین انسان کی مدد اس وقت تک نہیں کرتے جب تک انسان اللہ کی طرف لوٹتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کروں گا، تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ویسے دنیاوی طور پر اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، عزت بھی عطا کر دیتا ہے، مقام بھی عطا کر دیتا ہے، شہرت بھی عطا کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد انسان کو پہچاننا ہوتا ہے کہ آیا انسان اپنی اوقات بھولتا ہے یا یاد رکھتا ہے۔ لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین بن مانگے عطا نہیں کرتا، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو یہاں پر وعدہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، الست بربکم، عہد الست، کہ اے اللہ تم میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، مالک ہے، تو جب تم مجھ سے وعدہ کر کے ہو اب عبادت بھی میری کرو۔ فرمایا یہ وعدہ تم میرا پورا کرو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہاری عہد کو، تمہاری پریشانیاں دور کر دوں گا، تمہاری تکالیف دور کر دوں گا، دنیا کے اندر اطمینان عطا کر دوں گا، اور آخرت میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا، لیکن بشرط یہ کہ ہم اپنا پہلا وعدہ پورا کریں۔ اور فرمایا وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ، پس ڈرتے رہو۔ ڈرنا صرف مجھ ہی سے ہے۔ یہ یہاں پر ڈرنے سے مراد آگے بھی اللہ رب العالمین نے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھیں گے اگلے سبق میں۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے جس نعمت کا ذکر کیا ہے نا کہ نعمتوں کو یاد کرو، ویسے تو اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز ایک نعمت کے بارے میں سماعت فرمائیں گے، اور وہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی جو اس نے ہم کو پاکستان کی صورت میں عطا کی ہے۔ کل چونکہ 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ کل کے سبق کے اندر ہم اس قرارداد پاکستان کو بھی سماعت فرمائیں کہ آیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کیا قرارداد پیش کی، اس میں کیا تھا، اور پھر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ تو آیا کہ ہم اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد جو اس کا مقصد تھا اس کو پا سکے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے اپنا کام کر لیا، وطن حاصل کر لیا اور ہمیں دے دیا، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو انعمت، میں نے انعام کی ہے، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ، پس ڈرتے رہو۔
ریوائز کر لیجئے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے وعدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، بس ڈرتے رہو، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے وعدے کو، وَأُوفُوا، اوفوا، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، بس ڈرتے رہو، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، انعمت، اللتی، وہ جو، انعمت علیکم، انعام کی، انعمت، میں نے انعام کی، انعام کی، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، وَأَوْفُوا، بِعَہْدِی، میرے وعدے کو، وَأَوْفُوا، اوفی، بِعَہْدِکُم، اور پورا کروں میں تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ، پاس مجھ سے ڈرتے رہو، اے اولاد یعقوب، ذکر کرو میری نعمت، اللتی، جو انعام کی میں نے تم کو، وَأَوْفُوا،